الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کو انتہائی بیش قیمت اور نہایت مفید نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. کل کے سبق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیارے ساتھی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی ہوئی 7 نصیحتوں کی ابتدا ہوئی. 2 نصیحتیں اللہ مالک کی توفیق سے پڑھی گئیں، مزید 2 آج میرے ساتھ سماعت فرمائی. امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ میرے خلیل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکیدی نصیحت فرمائی 7 باتوں. 2 باتوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی. تیسری بات وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، کہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ پر زیادتی کریں. اللہ اکبر. عجب معاملہ ہے، کم و بیش ہر رشتہ دار یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو. جو ساری زندگی کا کسی کو چوس رہا ہے، اس کا خون نچوڑ رہا ہے، اس سے بھی آپ بات کر لیجئے تو کہہ دے گا میری تو اس نے جان کھا دی. میں ہی ہوں جو اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اور وہ اس کا کوئی رونا پوچھے تو اس کا ختم نہیں ہوتا. میرا گمان یہ ہے کہ رشتہ داروں میں ایک عام بات کہ میں بہت زیادہ اچھا معاملہ کرتا ہوں، رشتہ دار ٹھیک ہوں. سبحان اللہ. قربان جائیں اس عظیم نصیحت کرنے والے پر صلوات ربی وسلام علیہ. غلط فہمی کی یہ بات جڑ سے اکھاڑ کے پھینک. تو کہتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، صلہ رحمی کرنی ہے، وہ ظالم ہے یا نہیں ظالم؟ اللہ جانے میں بات کو واضح کر سکا ہوں کہ صلہ رحمی کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ. جی وہ ظالم ہے، ان کا معاملہ برا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ وہ ظلم کریں، تو پابند ہے کس کا؟ صلہ رحمی کریں. اب ان کے ظلم کا رونا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جب میں پابند ہوں صلہ رحمی کا، وہ ظالم ہے تب بھی، نہیں ظالم تب بھی، تو اب پنجابی میں سیاپا کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ جانے کہ بات دلوں میں اتری ہے کہ نہیں. عجیب بات. اور اللہ کرے میری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو صلہ رحمی کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. اور کتاب و سنت سے بھی یہ ثابت ہے، اور آنکھوں کا مشاہدہ اور کانوں کی سماعت بھی یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اللہ آخرت سے پہلے اسے دنیا میں شاندار بتا.
جو دیکھا اور سنا ہے اور پڑھا ہے، ظالموں کے ساتھ، ظالم رشتوں داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا دنیاوی طور پر خسارے میں نہیں رہتا، نہیں رہتا، نہیں رہتا۔ اور یہ مستقل کتاب ہے۔ چوتھی اور آج کے سبق کی آخری وصیت، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت کہوں۔ توجہ فرمانا، ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی کی بات جو کہنے اور سننے والوں کی بہت بڑی اکثریت میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا درس ہو گیا، او کیا بات، اسلام آباد میں میری چکر کا کون ہے؟ کوئی منہ سے بکتا ہے، کوئی دل سے سمجھتا ہے۔ صدقہ خیرات ہو گیا، کیا بات ہے میری، حاتم تائی اگر کوئی ہے تو میں ہوں، اور اگر کوئی ملازمت میں ترقی ہو گئی، سمجھتا ہے کہ یہ ملک قائم ہے تو میرے سر پہ قائم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسا سبق پڑھایا۔ نیکی کرنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں، برائی چھوڑنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہوں تو عرش والے رب کی مہربانی سے، اگر برائی سے بچ رہا ہوں تو ان کی نوازش اور کرم نوازی سے۔ اگر میرا آپ کا یقین یہ ہو جائے تو نیکی کے میسر آنے پر دماغ خراب ہوگا، برائی سے بچنے پر چھوٹے صوفی چراغ دن بننے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا اسی میں معنی کہ اگر دنیاوی طور پر کچھ ملا ہے تو میری کاریگری نہیں، مالک کی مہربانی۔ اگر دنیاوی طور پر کسی نقصان سے بچا ہوں، میری فنکاری نہیں، ان کی رحمت ہے۔ سرمایہ، دولت، کاروبار، ان کی وجہ سے جو طغیانی اور سرکشی آتا ہے، تکبر اور غرور آتا ہے، غریبوں سے نفرت آتی ہے، پھو آتی ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو ملا ہے اس میں میری کاریگری نہیں، مالک کی رحمت ہے، تو تکبر آئے گا، غرور آئے گا، کسی پر ظلم کے لیے زبان حرکت کرے گی، ہاتھ میں حرکت ہوگی نہیں ہوگی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، نیکی ہے تو ان کی توفیق سے، بدی سے بچنا ہے تو ان کی رحمت سے، کچھ ملے تو ان کی عنایت سے، کچھ تکلیف سے بچیں تو ان کی مہربانی سے۔ آئیے آج سے عزم کیجیے، اور میں بھی کروں کہ اس بات کو اپنی زندگی کا، عقیدے کا حصہ بنانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور زبان سے بھی بہت زیادہ کہنا ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو بہت زیادہ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے اور اس کا عقیدہ رکھنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔